السلام علیکم، ویلکم ٹو کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل۔ امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور آپ کا دن بھی اچھا گزر رہا ہوگا۔ میں طوبیٰ کامران لے کر آئی ہوں آپ کے لیے افسانہ جس کا نام ہے میرے ہمدرد بے دردی، جس کو تحریر کیا ہے افشاں کنول نے۔ لیکن شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے ہمیشہ کی طرح ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیجیے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ ہمارے چینل پہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملیں اور ناولز اور دیگر کہانیاں آپ کو سب سے پہلے پڑھنے اور سننے کو ملیں۔ تو چلیں اب شروع کرتے ہیں۔ میرے ہمدرد بے دردی، تحریر افشاں کنول، پارٹ 2۔ یہ انجیکشن نہیں لگوا سکیں گی کہ آپ صرف میڈیسن نہیں دے سکتے۔ سمر انہیں اپنے ہاسپٹل لے کر آیا تھا۔ اس کے پراپر چیک اپ کے بعد اسے پین کلر لگنے کی باری آئی تو خاموشی سے ساری کارروائی دیکھتا شیز بے ساختہ ہی بول پڑا۔ اس کی پر اثر شخصیت کا رعب بھی اتنا کہ نرس فوراً ہی گھبرا کر رک گئی تھی۔ کسی کی کوئی بات سننے کی ضرورت نہیں، آپ لگائیں انجیکشن۔ وہ شش و پنج میں مبتلا نرس سے مخاطب ہوئی تو وہ جھٹ اپنا کام کرنا شروع ہو گئی۔ انجیکشن لگنے کے دوران وہ بالکل ریلیکس رہی تھی اور یہی چیز شیز کو حیران کر گئی۔ وہ تو سوئی کے نام پر ہی ہراساں ہو جاتی تھی لیکن اس وقت کس قدر پرسکون سی بیٹھی تھی۔ میں ڈاکٹر سے مل کر آتا ہوں۔ وہ پریان سے مخاطب ہوا تو وہ اس کی جانب سے رخ پھیر گئی۔ اس کا یہ عمل اسے کس قدر ناگوار گزرا تھا یہ اس کی غصے کی زیادتی سے سرخ ہوتی آنکھوں اور بھینچے جبڑوں سے لگایا جا سکتا تھا۔ اس کے پرجلال تاثرات نوٹ کرتے ایک لمحے کو سمر بھی گھبرایا تھا لیکن پھر اسے خاموشی سے پلٹتا دیکھ وہ ریلیکس ہو گیا۔ یار یہ بندہ اپنے تاثرات سے ہی سامنے والے کی سانس روکنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ وہ بیڈ پر نیم دراز پریان کے قریب رکھی کرسی پر بیٹھتا جھجری لیے بولا تو اس نے غصیلی بھری نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ ڈرپوک کہیں کے، جا کر چلو بھر پانی میں ڈوب مرو۔ وہ تمہارے سامنے مجھ پر اپنی دھونس جماتا رہا اور تم منہ میں دہی جما کر بیٹھے رہے۔ وہ شدید غصے میں بے پھر رہی تھی۔ یار سچویشن ہی ایسی بن گئی تھی، اب ایسے میں کیا بولتا؟ ویسے بھی اس کھڑوس شخص نے ہماری مدد ہی کی ہے، تم خواہ اوور ریئیکٹ کر رہی ہو۔ سمر کے صفائی دینے کے انداز پر اس نے بری طرح دانت کچکچائے۔ دفع ہو جاؤ، اس سے پہلے کہ میں اس سڑو حکمیت پسند انسان کا تمام غصہ بھی تم ہی پر نکال نہ دوں۔ اس کے تڑک کر کہنے پر سمر کا منہ کھل گیا۔ وہ دروازہ ہے۔ ساتھ ہی اس نے ہاتھ اٹھا کر انگلی سے اسے باہر کا راستہ دکھایا۔ اس قدر بے مروتی پر اس کی تو آنکھیں ہی پھٹ پڑیں۔ جا رہا ہوں میں۔ چوٹ کا اثر شاید دماغ پر ہو گیا، لیکن تم فکر نہ کرو، ابھی کینٹین سے ٹھنڈا جوس لاتا ہوں جس کو پی کر یقیناً تمہیں افاقہ ہوگا۔ اپنی بات کہہ کر وہ جھپاک سے روم سے باہر نکل گیا۔ اس غصیلی پری کا کیا بھروسہ تھا، طیش میں آ کر اس کے سر پر ہی کچھ نہ دے مارتی۔ کوئی خطرے والی بات تو نہیں ہے نا؟ ڈاکٹر کے سامنے والی چیئر پر ایک شان سے براجمان اپنی پر اثر شخصیت کی بدولت ہر شے پر چھایا ہوا تھا۔ اس کے متفقر سنجیدہ لہجے کے سوال پر ڈاکٹر کے چہرے پر پروفیشنلی دھیمی سی مسکان آئی تھی۔ خطرے والی کوئی بات نہیں ہے، لیکن ان کے ایکس رے رپورٹ کے مطابق شاید ان کی ٹانگ پہلے بھی فریکچر ہو چکی ہے اور اس بات کو شاید کچھ 1-2 سال گزرے ہیں۔ تبھی ان کی یہ ٹانگ ایک دم گرنے اور جھٹکا لگنے سے پریشر برداشت نہیں کر سکی۔ 2-3 دن بیڈ ریسٹ اور مساج کرنے سے وہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ سامنے بیٹھے ڈاکٹر نے پوری تفصیل کے ساتھ اس کی تشریح کروائی لیکن اس کی فریکچر والی بات سن کر وہ بری طرح چونکا تھا۔ چند الوداعی کلمات ادا کر کے وہ ڈاکٹر کے روم سے باہر نکل آیا۔ وہ جیسے ہی روم میں داخل ہوا تو اس کی گویا جان ہی نکل گئی۔ کھڑے ہونے کی کوشش میں وہ بری طرح لڑکھڑا کر گر ہی جاتی کہ شیز آغا میر سرت سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے خود سے لگا گیا۔ دماغ گھاس چڑھنے گیا ہے کیا؟ جب چل نہیں سکتی تھی تو بیڈ سے اٹھی ہی کیوں ہو؟ اگر میں نہیں آتا تو ماربل کے فرش پر گر کر کوئی چوٹ ہی لگوا لینی تھی تم نے۔ وہ غصے میں بری طرح اس پر برسا تو پریان کا دماغ گھوم گیا۔ آپ ہوتے کون ہیں یہ مجھ پر روک جما کر مجھے ڈانٹنے والے؟ اس کے بھنائے چہرے پر شیز نے اپنا چہرہ جھکایا تو اس کے لب پریان کے ماتھے سے مس ہو کر اس کے رگوں پہ میں ایک سنسنی دوڑا گئے۔ اس کے سرخ انار جیسے رنگ بدلتے تاثرات دیکھ شیز کے لب آپ ہی مسکرائے تو ایک لمحے کو اس کی دلکش مسکراہٹ دیکھ کر مسمرائز ہو گئی، لیکن دوسرے ہی پل خود کو سرزنش کرتی کسمسا کر اس سے دور ہونے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کا سارا وزن شیز نے سنبھال کر رکھا تھا جس وجہ سے وہ پوری طرح اس سے لگ کر کھڑی ہوئی تھی اور یہی بات اس کی خفت و شرمندگی کا باعث بن رہی تھی۔ تم کہاں جا رہی تھی؟ بتاؤ مجھے۔ اس کی حالت کے پیش نظر وہ مکمل سنجیدگی اختیار کر گیا لیکن لہجے کی نرمی برقرار رہی۔ مجھے واش روم جانا ہے۔ جھجکتے ہوئے اور شرمندہ سے چہرہ جھکا کر اسے اپنا مسئلہ بتا گئی جس وجہ سے وہ مسلسل بے چین ہو رہی تھی۔ چلو میں لے چلتا ہوں۔
وہ جو سمجھ رہی تھی کہ اس کی بات سن کر وہ نرس کو بلوا دے گا، اس کے منہ سے ادا ہوئے جملے سن وہ بری طرح سٹپٹا گئی۔ اس کے کچھ بھی سوچنے سمجھنے سے پہلے وہ جھکا اور اسے ایک بار پھر اپنی مضبوط پناہوں میں لے گیا۔ اسے واش روم کے اندر اتار کر وہ خاموشی سے باہر نکل آیا۔ باہر آتے ہی اس کی نظر سمر پر پڑی جو ہاتھ میں پکڑے سینڈوچ اور جوس ٹیبل پر رکھ رہا تھا۔ پری کہاں ہے؟ میں اس کے لیے کھانے کو لایا ہوں۔ سمر مصروف سے انداز میں اس سے مخاطب ہوا۔ پری نہیں، حمدیہ نام ہے اس کا۔ اس کے ساتھ لہجے کی چبھن محسوس کرتے سمر کا رنگ اڑا تھا۔ اس کا نام پریحان ہے، اب میں اسے پیار سے پری کہتا ہوں۔ خود کو کمپوز کرتے وہ سنجیدگی سے اسے ٹوک گیا۔ اسے پیار سے پکارنے کا حق صرف میرا ہے، وہ میری حمدیہ ہے۔ تم یا وہ جتنا اس بات کو جھٹلا سکتے ہو جھٹلا لو، لیکن حقیقت یہی ہے۔ وہ اس کے سینے پر اپنی شہادت کی انگلی سے زور دیتا جتاتے لہجے میں اس کی آنکھوں میں دیکھتے بولا تو وہ سرحد سے اس کی گہری کھوجتی نظروں سے نظر چرا گیا۔ اس کے یوں نظر چرانے پر اس کے لبوں کو استہزائیہ مسکان نے چھوا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کوئی بات کرتے، واش روم کا ڈور کھلا اور ان دونوں کی گردنیں میکانی انداز میں اس جانب مڑی جہاں وہ لڑکھڑا کر چلتی ہوئی باہر نکلی۔ اس نے کوشش کی تھی کہ اس پیر پر زور نہیں دے، لیکن پھر بھی زور پڑا تو درد کی ایک لہر اس کے وجود میں سرایت کر گئی۔ اس کے چہرے پر ابھرتے درد کے بھرے تاثرات دیکھ وہ دونوں لپک کر اس کے تک پہنچے تھے، لیکن اس نے شیز کو اگنور کیے سمر کا ہاتھ تھام لیا۔ بہت بدتمیز ہو تم، مجھے چھوڑ کر کہاں غائب ہو گئے تھے؟ وہ لاڑ سے اسے شکوہ کر دیا اپنا سارا وزن سمر پر ڈال گئی۔ موٹی، سارا وزن مجھ پر ڈال چھوڑا، اپنی خوراک کم کرو تم۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے گفتگو میں مگن ہو چکے تھے۔ جہاں سمر اس کی ناک دبا کر اسے بیڈ پر بٹھا رہا تھا، وہیں وہ اسے مصنوعی غصے سے تھپڑ مار رہی تھی۔ شیز اگر کچھ دیر اور وہاں ٹھہرتا تو شاید کر بیٹھتا، اسی لیے تیزی سے ڈور اوپن کرتے وہ روم سے باہر نکل گیا۔ اس کے روم سے نکلتے ہی ریاست صاحب پریشانی میں کھلے دروازے سے ان کے روم میں داخل ہوئے۔ کیا ہوا میری بچی کو؟ میں تو میڈیکل کی ٹیم کے ساتھ میٹنگ میں مصروف تھا۔ میٹنگ ختم ہوتے ہی سمر کا پیغام ملا کہ تمہیں چوٹ لگی ہے، تم ٹھیک ہو نا؟ وہ متفکر سے کہتے اس کے پیر کا معائنہ کرنے لگے جس پر گرم پٹی لپٹی تھی۔ بڑے دادا، میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ پریشان نہ ہو، بس 2 دن کا آرام اور آپ کی پوتی پہلے جیسے فٹ فاٹ ہو جائے گی۔ اس کے سادے لہجے میں شرارت پنپا تھی جسے محسوس کر وہ ریلیکس ہو گئے۔ تم مجھے جان سے بڑھ کر عزیز ہو، جانتی ہو نا یہ بات؟ وہ اس کا سر اپنے سینے سے لگا کر اس پر پیار سے بوسہ دیتے شفقت آمیز لہجے میں بولے۔ میں جانتی ہوں، وہ پرسکون ہوتی آنکھیں مون گئی۔ بس یہیں آ کر میں جیلس ہو جاتا ہوں، میری تو کسی کو پرواہ ہی نہیں، کوئی مجھے پیار نہیں کرتا، نو بڈی لوز می۔ اس کے بسورتے لہجے پر ریاست صاحب نے اس کے گلے میں بازو ڈالا، اسے بھی اپنے قریب کر لیا۔ نوٹنکی باز، پریحان نے اسے گھورا تو وہ اپنی بتی سی دکھا گیا۔ لاہور کب آ رہے ہو؟ اس کے سلام کا جواب دیتے آغا میر نے چھٹتے ہی سوال پوچھا تھا۔ کیوں؟ میں لاہور کیوں آؤں گا؟ اس سوال پر انہیں شوق لگا۔ 2 دن بعد حمدیہ کی برسی ہے، بھول گئے کیا؟ برسی تو ان لوگوں کی ہوتی ہے جو دنیا سے جا چکے ہیں، میری حمدیہ الحمدللہ زندہ اور سلامت ہے۔ ان کے جتاتے لہجے پر اس کا لہجہ خشک ہوا تھا۔ شیز، تم کیوں قبول نہیں کر لیتے کہ وہ اب کبھی لوٹ کر نہیں آئے گی؟ ان کا لہجہ جھنجھلاتا ہوا تھا۔ میں یہ بات قبول کر چکا ہوں کہ وہ لوٹ کر نہیں آئے گی، اور وہ کیوں آئے؟ میں آ گیا ہوں نا اس کے پاس، وہ ناراض ہے، میں جانتا ہوں، اور بہت جلد میں اسے منا لوں گا۔ اس کے 2 ٹوک پر یقین لہجے پر وہ چند لمحوں کو خاموش رہ گئے۔ آپ اس لیے مجھے کراچی نہیں آنے دینا چاہتے تھے، آپ جانتے تھے نا کہ نہ صرف وہ زندہ ہے بلکہ کراچی میں رہ رہی ہے، اور اگر میں وہاں شفٹ ہو گیا تو کبھی نہ کبھی لازمی ہمارا سامنا ہوگا۔ آپ نے میری تکلیف نہیں دیکھی، اپنے سگے بیٹے سے جھوٹ بولنے کے ساتھ ساتھ نہ جانے کس کی قبر کو میری حمدیہ کے نام کے ساتھ جوڑ دیا۔ آپ کو ذرا رحم نہ آیا اپنے بیٹے کے حال پر؟ اس کے لہجے میں غصے کے ساتھ شکوہ بھی درایا۔ اس بچے کی قابل رحم حالت دیکھ میرا دل تمہارے معاملے میں بے رحم ہو گیا، اور تم یہی ڈیزرو کرتے تھے۔ ان کی صاف گوئی پر وہ بے رحم قہقہ لگا گیا جس میں ٹوٹے کانچ کی سی چبھن تھی، جسے آغا میر نے شدت سے محسوس کیا تو ان کی آنکھوں کی سطح پرنم ہو گئی۔ میری بہو کیسی ہے؟ نمکین گولا حلق میں اتارتے وہ خود کو سنبھال گئے تھے ہمیشہ کی طرح۔ ضدی اور خودسر ہو گئی ہے، بالکل تمہاری طرح۔ ان کے برجستہ کہنے پر اس نے کان سے ہٹا کر فون کو حیرانگی بھری نظروں سے دیکھا۔ وہ ٹھیک کہہ رہے تھے، اب سچ کڑوا ہی ہوتا ہے، اس سے میرا کیا قصور؟ ان کی شرارت سے کہنے پر اس کے چہرے پر دلکش مسکراہٹ آئی تھی۔ بہت بدل گئی ہے وہ۔ اس کے لہجے میں اداسی کھلی۔ تم نے پھر بھی اسے پہچان لیا؟ میں نے نہیں، میرے دل نے۔ آپ کو علم ہے کہ اس کے بال کر سے اسٹریٹ ہو گئے، خوبصورت غزالی آنکھوں میں لینس لگے ہیں، اور لباس کا تو پوچھے ہی مت، پوری ماڈرن بن گئی ہے۔
پٹ پٹ باتیں کرتی ہے۔ دھیما لہجہ تو کہیں جا سویا ہے۔ دیکھے انداز میں ٹکا کا جواب دیتی ہے، جھیمتی نہیں ہے، ہر سوال کا جواب پر اعتماد انداز میں دیتی، اب وہ پوری بزنس وومین بن گئی ہے۔ لیکن اس سب کے باوجود آج بھی میری غربت پر اس کے گالوں پر گلال کھلتے ہیں۔ اس کے کھوئے کھوئے لہجے پر انہوں نے گلا کھنکار کر اسے متوجہ کیا۔ میرے بے شرم بیٹے، اپنے باپ سے ایسی باتیں نہیں کرتے۔ یاد دہانی کا شکریہ۔ چلے اب میں سو رہا ہوں، کل آپ کی بہو سے ملنے بھی جانا ہے۔ شیز، تم پہلے بھی اس بچی کے ساتھ زیادتی کر چکے ہو، خیال رکھنا اس دفعہ اس کا دل نہ دکھے۔ ان کے دھیمے لہجے کی صدا پر وہ لب بھینج کر رہ گیا۔ آپ فکر نہ کریں، میں اب کچھ غلط نہیں کروں گا، بلکہ جو غلط کر چکا اسے بھی ٹھیک کر لوں گا۔ اس پرعزم لہجے پر انہوں نے سہلا دیا تھا۔ یہ یخنی پی لو پتر، بہت افاقہ ہوگا۔ ارم بیگم اس کے قریب بیٹھی تھی، ساتھ ہی ایک ٹرے بھی رکھی تھی جس میں یخنی کا بھاپ اڑاتا پیالہ رکھا تھا۔ وہ مسلسل بضد تھی کہ وہ بکرے کے گوشت سے تیار یخنی پی لے، اور دوسری طرف وہ مسلسل انکاری تھی۔ مما جی، میں بیمار نہیں ہوں، لیکن اس یخنی کو پی کر ضرور بیمار پڑ جاؤں گی۔ اس نے کڑوا سا منہ بنایا۔ میری پیاری بیگم، یہ یخنی تم بابا جان کو پلا دو، وہ اسٹڈی میں ہیں۔ آج کل کے بچے سوپ پیتے ہیں، تو میری بچی کے لیے وہی بنا کر لے آؤ۔ یخنی پینے سے بابا خوش، اور پریحان کے سوپ پینے سے تم بھی خوش، اور پریحان بھی خوش۔ اجمل صاحب جو خاموش بیٹھے کب سے یہ بحث سن رہے تھے، آخر کار اپنی خاموشی توڑ بیٹھے۔ ان کی بات سن کر وہ ٹرے اٹھائے چپ چاپ روم سے نکل گئیں تو اس نے تشکر کے احساس سے ان کی جانب دیکھا۔ ڈیڈ، آج آپ نے بچا لیا مجھے۔ اس یخنی کی خوشبو میرے دل و دماغ پر سوار ہو رہی تھی۔ قسمیں، میرا دم نکل رہا تھا۔ اگر جو میں نے مما جی کے زبردستی کرنے پر اسے پی لیا ہوتا تو یقین کریں سچ میں نے فوت ہی ہو جانا تھا۔ وہ جھجھری لیے بولی تو اجمل صاحب اس کی شکل کے بیچارگی بھرے تاثرات دیکھ کر ہنس پڑے۔ وہ جب سے آفس سے لوٹے تھے، فریش ہونے کے بعد سے وہی اس کے روم میں موجود تھے۔ چائے بھی ان سب نے اس کے روم میں ہی پی تھی۔ ریاضت صاحب کچھ دیر پہلے ہی اس کے پاس سے اٹھ کر گئے تھے کہ انہیں ایک کیس ہسٹری پر کچھ کام کرنا تھا۔ جبکہ سمر کی کوئی ضروری کال آ گئی تھی تو وہ بیک سلائڈ ڈور اوپن کرتا لان میں نکل گیا تھا۔ تمہاری شیز آغا میر سے بات ہوئی؟ نہیں، میری ان سے کوئی بات نہیں ہوئی۔ فون میں نے چارج نہیں کیا تو وہ بند پڑا ہے۔ ہاں، البتہ میں نے انہیں میل کر دی تھی۔ اب وہ انہیں کیسے بتاتی کہ اس نے جان کا فون بند رکھا تھا تاکہ وہ اسے کال نہ کر سکے۔ کیا حال ہے میری بہو کے؟ اجمل صاحب کے سوال کرنے پر وہ جو روم میں داخل ہو رہا تھا بری طرح گڑبڑایا۔ آپ کو کیسے علم ہوا کہ میں نتاشا سے بات کر رہا ہوں؟ مشکوک ہوا۔ یہ جو تمہارا تباک سا چہرہ کھلا پڑا ہے نا، اس نے یہ راز افشاں کیا ہے۔ پریان کے لطیف سے طنز پر وہ اسے گھور کر دیکھنے لگا۔ سمر کا نکاح اس کی چھوٹی پھپھو کی بیٹی سے 2 سال پہلے اس کی پسند اور دونوں جانب کی رضامندی سے ہو چکا تھا۔ بس اس کے ہاؤس جاب کے مکمل ہوتے رخصتی ہو جانی تھی۔ وہ تینوں بیٹھے ہوئے ہلکی پھلکی گفتگو کر رہے تھے جب ملازمہ نے شیز آغا میر کے آنے کی اطلاع دی۔ وہ خاص طور پر یہاں پریحان سے ملنے آیا ہے۔ جب یہ بات اس نے ملازمہ سے سنی تو اس کا دل چاہا اس بے باک شخص کا سر پھوڑ ڈالے۔ اجمل صاحب نے ملازمہ کو اسے یہی بھیجنے کا کہا تو وہ جزبز ہوئی، مگر خاموش ہی رہی کہ اس کے منع کرنے کا بھی اسے کوئی اثر نہیں ہونا تھا۔ کرنی شیز آغا میر نے اپنی ہی تھی۔ السلام علیکم۔ روم میں داخل ہوتے ہی اس نے سنجیدگی سے سلام کیا اور ایک سرد نظر سمر پر ڈالی جو اس کی ہمدیہ کے دائیں طرف بیٹھا تھا۔ پریحان جو یہ سمجھ رہی تھی کہ وہ اجمل صاحب کے ساتھ صوفے پر بیٹھے گا، اسے اپنے قریب پر بیٹھتا دیکھ وہ بری طرح بوکھلائی تھی۔ اس نے لینس بھی نہیں لگائے تھے، اس وجہ سے اس نے سر کے ساتھ نظریں بھی جھکا رکھی تھی۔ اگر اسے اس کی آمد کا پہلے سے علم ہوتا تو کم از کم وہ لینس تو لگا ہی لیتی۔ کیسے طبیعت ہے؟ خوبصورت پھولوں سے سجا گلدستہ اس کی سمت بڑھا کر اس نے بغور اس کی جانب دیکھ کر سنجیدگی سے استفسار کیا۔ الحمدللہ، پہلے سے بہت بہتر ہوں، احتیاط سے گلدستہ پر گرفت جما کر خشک لہجے میں کہتے ہوئے پھولوں کی دل فریب مہک کو چاہنے کے باوجود محسوس کیے بنا اسے ایک طرف رکھ گئی۔ اس کی احتیاط کا پس منظر سمجھتے اسے کہ گھنی مونچھوں تلے سرخی لب مائل مسکرا دیے۔ ہاتھ سے ہاتھ ٹچ ہو نہ ہو، اسی لیے اس نے احتیاط برتی تھی۔ مجھے آپ کی ای میل موصول ہو گئی تھی۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے سے ہم پروجیکٹ پر کام شروع کرنے والے ہیں۔ آپ ابھی کچھ دن مزید آرام کریں، میں آپ کو اس دوران ساری اپڈیٹ دیتا رہوں گا۔ باقی کام کے سلسلے میں بات چیت تو ہوتی ہی رہے گی۔ اس کے تحمل بھرے مظاہرے پر اسے اچنبھا ہوا، لیکن اس نے ایک مرتبہ بھی اپنا چہرہ اوپر نہیں اٹھایا تھا، اور یہی بات شیز کی الجھن کا سبب بن رہی تھی۔ اتنے میں سمر کو میسج موصول ہوا تو وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ لوگ باتیں کریں، میں چائے کا کہہ کر آتا ہوں۔ وہ تیزی سے اجلت میں کہتا وہاں سے نکل گیا۔ اجمل صاحب کو بھی کوئی کام یاد آ گیا تو وہ اٹھ کر چلے گئے۔ اب روم میں صرف وہ دونوں ہی بچے تھے۔
وہ دل ہی دل میں ان دونوں سے ناراض ہو چکی تھی جو اسے شیر کی کچھاڑ میں اکیلا چھوڑ گئے تھے۔ میری طرف دیکھو حمدیہ۔ اس کے بھاری لہجے کی سرگوشی پر اس کے دل کی دھڑکنوں نے شور کر ڈالا۔ ہاتھ پیروں میں سنسناہٹ سی ہونے لگی، پلکوں پر مانو ڈھیروں بوجھ اتر آیا۔ اس کے اس لہجے پر تو وہ چاہ کر بھی اسے نہیں دیکھ پاتی۔ آپ اب جا سکتے ہیں، مجھے آرام کرنا ہے۔ وہ لہجے کو بمشکل مضبوط کرتی بولی تھی۔ اس کا یہ اجنبی رویہ اب کہ وہ برداشت نہ کر سکا۔ ایک دم ہی ہاتھ بڑھا کر وہ اس کے دونوں شانوں کو تھام کر ہلکا سا اپنی جانب جھکا گیا۔ وہ اس اچانک بدلتی صورتحال پر گھبرا اٹھی۔ کیا کر رہے ہیں؟ لیو می۔ اس کے منہ سے الفاظ ٹوٹ ٹوٹ کر ادا ہوئے۔ تمہیں شیش کی جان کی قسم، اگر تم میری طرف نہ دیکھو تو میری سانسیں تھم جائیں۔ لفظوں نے جادو کیا اور اس نے تڑپ کر شیش کی جانب نظریں اٹھا کر دیکھا تو وہ تو بس قربان ہی ہو گیا۔ اس کی سنہری آنکھوں میں شکوہ پڑ وہ دھیرے سے جھکا اور ان سنہری جادو بھری آنکھوں کو اپنی پرحدت لمس سے مہکا گیا۔ شیش کی زندگی کو آج بھی شیش کی سانسوں کی پرواہ ہے، کیونکہ میں آپ کی طرح بے درد نہیں ہوں، وہ برجستہ کہہ گئی۔ معافی نہیں ملے گی؟ وہ سراپا التجا بنا۔ میرے پاس آپ کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں، اب کہ وہ سرد لہجے میں بولی اور ان گہری سیاہ بولتی آنکھوں سے نگاہیں چرا گئی۔ آپ کی سرد مہری اور شفاق انتقام نے میرے تمام جذبات ہٹرا دیے۔ اب نہ میرے پاس وہ دل ہے اور نہ جذبات سے پر دھڑکنیں۔ اس کا لہجہ ہر قسم کے جذبات سے عاری تھا۔ شیش کا دل چاہا وہ وقت پلٹ ڈالے اور وہی لمحہ واپس لے آئے جس لمحے اس نے اس جذبات سے گندھی انمول لڑکی کو توڑ کر رکھ دیا تھا، مگر ایسا ممکن کہاں تھا؟ گزرا وقت اور منہ سے نکلے الفاظ کبھی واپس نہیں آتے۔ اس کے ویران لہجے کے الفاظ بیان کرتے شیش کے دل کی دنیا کو تہہ و بالا کر گئے، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری۔ اس نے اگر زخم دیے تھے تو رفو کر کے ان پر مرہم بھی اسی نے رکھنا تھا۔ اس نے باقی دوری کو بھی سمیٹ لیا۔ میری جنوں خیز محبت کی آگ تمہارے دل کے منجمد جذبات پگھلا دے گی۔ میں ان گزرے لمحوں کو واپس تو نہیں موڑ سکتا، لیکن بہت سے نئے لمحات ہم تم مل کر جئیں گے۔ ہم اپنی محبت سے گندھی ایک نئی کہانی لکھیں گے۔ بس ایک آخری مرتبہ مجھ پر اعتبار کر لو۔ وہ اس کے وسیع سینے سے لگی نہ صرف اس کی پرزور دھڑکنوں کا شور خاموشی سے سن رہی تھی، بلکہ اس کا ایک ایک لفظ بھی اپنی سماعت میں محفوظ کر رہی تھی۔ وہ یوں ہی اس کی کہی ہر بات اپنے دل و دماغ میں محفوظ کر لیتی تھی۔ یہ کون ہے اب رات کے اس پہر؟ وہ تو دیوانی تھی اس کی۔ اس ہر بات پر ایمان لانا گویا فرض تھا اس کا، لیکن وہ اتنی جلدی اسے معافی نہیں دے سکتی تھی۔ اس کی چوٹ گہری تھی، درد باقی تھا تو گلے شکوے بھی برقرار تھے۔ میں آرام کرنا چاہتی ہوں۔ اسے معلوم تھا کہ معافی ملنا آسان نہیں، لیکن پھر بھی دل خوش فہم کو ان لفظوں نے دھچکا پہنچایا تھا۔ شیش نے نرمی سے اسے خود سے الگ کیا اور احتیاط سے اسے بیڈ پر لٹا کر اس کے سر کے نیچے تکیہ درست کرتے ہلکا سا جھک کر اس کی بے داغ پیشانی پر محبت بھرا بوسہ دیا۔ اس کے لمس کی گرمائش حمدیہ کو اپنی روح تک میں سراعت کرتی محسوس ہوئی تو کتنے عرصے بعد اسے سکون میسر آیا تھا۔ سیدھا ہو کر اس نے حمدیہ کے چہرے پر چھائے پرسکون تاثرات دیکھے تو اس کے جسم و جاں میں جیسے سرشاری دوڑ گئی۔ وہ الٹے قدم اٹھاتا اپنی زندگی کا چہرہ نظروں میں بسائے دھیرے دھیرے کمرے سے باہر نکل گیا۔ آپ نے جان بوجھ کر کیوں مجھے وہاں سے بھیجا؟ دادا جان، اس شخص پر آپ تو بھروسہ کر سکتے ہیں، لیکن میں ہرگز بھی اسے بھروسے کے قابل نہیں سمجھتا۔ اس نے ماضی میں میری بہن کو بہت تکلیفیں دی ہیں۔ کیا وہ سب بھول گئے؟ سمر نے بمشکل اپنے لہجے کو دھیما رکھا تھا۔ وہ اپنے ماں باپ اور دادا کے سامنے ہرگز بھی بلند آواز میں بات کرنے کی گستاخی نہیں کر سکتا تھا۔ آقا انکل نے جان کر اسے یہاں شفٹ ہونے سے روکا کہ انہیں علم تھا کہ وہ اس بات کے الٹ ہی کرے گا۔ ڈیڈ، آپ جان کر اس کے سامنے حمدیہ کو لے آئے۔ آخر آپ سب چاہتے کیا ہیں؟ ہم سب حمدیہ کی خوشی چاہتے ہیں، اور اس کی خوشی صرف اور صرف شیش آقا میر کے ساتھ ہے۔ تم نے شاید نوٹ نہیں کیا، لیکن شیش سے ملاقات کے بعد اس کی بے چینی دور ہو گئی۔ وہ جو راتوں کو اٹھ اٹھ کر لان میں ٹہل رہی ہوتی تھی، شیش کے ایک ہی مرتبہ کی ملاقات پر وہ اس دن پرسکون نیند لے سکی تھی۔ وہ جب ہنستی تھی تو اس ہنسی کا ساتھ اس کی آنکھیں نہیں دیتی تھیں، لیکن اب اس کی آنکھوں کی وہ کھوئی ہوئی چمک لوٹ آئی ہے۔ ریاست صاحب رسان سے اسے سمجھا رہے تھے، جس کے تیوریوں کے بل اب بھی نہیں گئے تھے۔ اگر تکلیف حمدیہ نے برداشت کی ہے تو ان 2 سالوں میں شیش بھی پچھتاووں کی بھٹی میں جلا ہے۔ بچے، جب اللہ معاف کر دیتا ہے تو ہم بندوں کی کیا اوقات؟ اگر اللہ نے شیش کو معاف نہ کیا ہوتا تو حمدیہ کا دل شیش کے معاملے میں سخت ہو چکا ہوتا۔ وہ بے شک حمدیہ اس سے ناراض ہے، لیکن اس کے دل میں آج بھی شیش آقا میر پوری شان سے براجمان ہے۔ ہم یا کوئی بھی اس بات کو جھٹلا نہیں سکتے۔ اب کہ اجمل صاحب نے بھی اسے اپنی باتوں سے ٹھنڈا کرنا چاہا۔ ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی بیٹی اپنے گھر میں آباد رہے۔ حمدیہ میری بیٹی ہے، میں نے اسے اپنے سینے کی گرمی دی ہے۔ میری بھی خواہش ہے کہ وہ اپنے گھر میں شاد و آباد رہے۔
ارم بیگم کے گلوگی لہجے پر وہ تڑپ کر ان کے نزدیک ہوتا انہیں اپنے حصار میں لے گیا۔ برسوں پہلے جب وہ لاہور گئے تھے تو انہی دنوں میں حمدیہ کی ماں مدیحہ کو ٹائیفائڈ ہو گیا۔ بچی کو دودھ کی طلب ہوئی تو اسے ڈاکٹر کی ہدایت پر ڈبے کا دودھ دیا گیا، جس وجہ سے اس کی طبیعت بگڑ گئی۔ ڈاکٹر خود بھی پریشان ہو گئے کہ اسے کوئی بھی دودھ سوٹ نہیں کر رہا۔ خوبصورت ڈال جیسی حمدیہ 2 دن میں مرجھا گئی۔ ایسے میں ارم بیگم آگے بڑھیں اور انہوں نے ثمر کے ساتھ اسے بھی فیڈ کروایا۔ یوں وہ پورے 1 ماہ ان کے گھر پر رکی تھی۔ ثمر حمدیہ کا دودھ شریک بھائی تھا۔ آقا سے میری بات ہو چکی ہے، ہمارا کام ان دونوں کو ملوانے کا تھا، باقی معاف کرنا نہ کرنا یا شیز کے پاس واپس لے جانے کا فیصلہ حمدیہ خود کرے گی۔ ہم تم میں سے اسے کوئی فورس نہیں کرے گا، وہ جو بھی فیصلہ لے۔ میں نہ صرف اس فیصلے کا احترام کروں گا بلکہ اس فیصلے میں اس کے ساتھ بھی کھڑے رہوں گا۔ ریاست صاحب نے 2 ٹوک لہجے میں گویا بات ہی ختم کر دی۔ اب سب اپنے اپنے رومز میں جاؤ، میری اسٹڈی کو کانفرنس روم ہی بنا ڈالا تم لوگوں نے، بے مربتی سے کہتے انہوں نے قریب کا چشمہ لگایا اور سائیڈ میں رکھی فائل کھول کر اس کا مطالعہ کرنے لگے۔ وہ تینوں بھی خاموشی سے اٹھے اور ایک ایک کر کے روم سے باہر نکل گئے۔ اگر نہ جاتے تو پھر ڈانٹ پکی تھی۔ ماضی: مدیحہ آغا میر کی چچا زاد بہن تھی۔ وہ بچپن ہی سے آغا میر پر اپنا حق جماتی آئی تھی، ہر وقت ہر جگہ اس کے ساتھ پائی جاتی۔ آغا میر اسے اپنی چھوٹی بہن کی طرح ٹریٹ کرتا کہ ان کی دونوں بڑی بہنیں جلدی بیاہ کر دوسرے دیش سدھار گئی تھیں۔ وہ ان کی کمی مدیحہ کے لاٹ اٹھا کر پوری کر لیتا تھا۔ وہ کئی بار اسے باور کروا چکا تھا کہ وہ اس کے لیے ایک بہن کا درجہ رکھتی ہے، لیکن وہ تو کسی اور ہی ہواؤں میں تھی۔ انہی دنوں اس کے ننیال میں شادی کی تقریب آ گئی تو وہ 15 دنوں کے لیے سیالکوٹ چلی گئی۔ شادی سے واپس لوٹی تو آغا میر کے چہرے کی الوہی مسکان دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ آغا میر اپنے یونی فیلو کمل، جو کہ اس کے دوست کی بہن بھی تھی، اسے بے پناہ محبت کرتا تھا، لیکن یہ بات اس نے دل کے نہا خانوں میں چھپا کر رکھی تھی۔ لیکن جو ہی اس کے علم میں کمل کے رشتے آنے کی بات آئی، اس نے فوراً ہی اپنی والدین سے بات کی۔ انہیں بھی اس رشتے پر کوئی اعتراض نہ ہوا کہ وہ خود بھی کمل کی اچھی عادات کی بدولت پسند کرتے تھے۔ وہ جب رشتے لے کر وہاں پہنچے تو کمل کے والدین تو خوشی سے نہال ہو گئے۔ آغا میر جیسا ہیرا لڑکا ان کی بیٹی کا نصیب بنتا، انہیں اور کیا چاہیے تھا۔ یوں چٹ منگنی پٹ بیاہ والا معاملہ ہوا۔ آغا میر کی تعلیم تو مکمل ہو ہی چکی تھی اور وہ اپنے باپ اور چچا کا مشترکہ بزنس سنبھال ہی رہا تھا۔ یوں 1 ماہ کے بعد کی شادی کی تاریخ مقرر ہو گئی۔ یہ سب سن کر مدیحہ کے سینے پر سانپ لوٹ گئے۔ اس کی بہن جسے وہ اپنی ملکیت مانتی تھی، اس کی محبت جسے وہ اپنی ملکیت مانتی تھی، وہ کسی اور کا کیسے ہو سکتا تھا؟ وہ زہریلی ناگن سے بھی زیادہ خطرناک ہو چکی تھی۔ بظاہر سب کے ساتھ وہ نارمل ہی رہی، لیکن اندر ہی اندر وہ ڈسنے کو پوری طرح تیار تھی۔ شادی کے موقع پر اس نے جان کر عبید کو اپنی جانب راغب کیا۔ جب وہ دونوں ہنی مون منانے گئے ہوئے تھے، انہی وقتوں میں اس نے عبید کو پوری طرح اپنا دیوانہ بنا لیا۔ جی تو جناب، کیسا لگا آپ کو یہ پارٹ؟ امید ہے پسند آیا ہوگا۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جلد ملوں گی آپ سے اگلے پارٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔